السلام علیکم معزز ساتھیو، اپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خیریت کی دعا کے طالب۔ آج کس موضوع پہ بات کی جائے؟ آج ہم بات کریں گے ذہنی تناؤ اور الجھنیں اور پریشانیاں جو کہ اس وقت میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے جدید دور ہوتا جا رہا ہے، نئے نئے گیجٹس آ رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، دنیا بہت ایڈوانسمنٹ لیول پہ چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اتنا ہی زیادہ تنہا ہوتا جا رہا ہے، غیر مطمئن ہے، شرنک ہوتا جا رہا ہے اپنے خول میں، اور ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس اور دیگر سائیکولوجیکل ایشوز اب بہت کامن بن چکے ہیں۔ ہاں، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ ابھی بھی کسی کو نفسیاتی کوئی مسائل ہوں، کوئی عارضہ ہو تو اس کو پاگل سمجھ لیا جاتا ہے۔ اول تو پاگل پن بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ ذہنی مسائل اور نفسیاتی الجھنیں یا کوئی مسئلے ہوں تو ان کا حل موجود ہے، علاج موجود ہے، اور یہ ہرگز پاگل پن میں شمار نہیں ہوتے۔ جس طرح آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کو فلو ہوتا ہے، کسی کو گلا خراب ہو گیا، کھانسی ہو گئی یا کچھ بھی اور سر درد ہو گیا، آپ اس کے لیے دوائی لیتے ہیں، آپ اس کے لیے مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، حکیم کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کوئی سیلف میڈیکیشن کریں گے، تو اس کو ہمارے یہاں بالکل آر نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر اگر ذہنی بیماری کسی کو ہے، کوئی ذہنی الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کے قابو میں نہیں آ رہی، اس کے لیے ہم اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کو ہم ان کو کیوں نہیں علاج ان کا کرواتے؟ اور اگر کوئی کوشش کرتا ہے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی، سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی، تو بالعموم یہ رویہ ہے، سماجی و معاشرتی رویہ ہے کہ ہم اس کو مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے یا ہو گئی ہے، یہ تو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں وغیرہ۔ نہ تو وہ پاگلوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ وہ ڈاکٹر ہے جس نے MBBS کے بعد اسپیشلائز کیا ہوتا ہے سائیکیٹری میں، اور وہ ہمارے جو بہت سارے مختلف جو ہمارے ذہنی تناؤ اور الجھنیں پریشانیاں جو ہیں، یہ ہمارے دماغ کے کیمیکلز کا ڈسبیلنس کا باعث بن جاتی ہیں۔ بہت سے ہارمونز جو ہیں وہ ایکسٹرا ریلیز ہونے لگ جاتے ہیں، جن کی بیلنسنگ جو ہے وہ میڈیسنس سے ضروری ہو جاتی ہے۔ نیند کا نہ آنا اور بہت سارے سٹریسز، ڈپریشن، انزائٹی، اور وہ جو خودکشی کا رجحان کی طرف جو مائل لوگ ہوتے ہیں، منشیات کے عادی افراد ہوتے ہیں، ان کے لیے، ان کو چھڑانے کے لیے، اس عادت کو، اس لت کو ختم کرنے کے لیے ان کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ دوائیوں سے علاج کرتے ہیں، وہ بھی اسی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوائیوں سے علاج کرتے ہیں۔ دماغ کے جو کہ سب سے اہم عضو ہے ہمارے جسم کا، اس کے سارے کیمیکل امبیلنسز کو بیلنس کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے، اور اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان ادویات کو کم کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کچھ کو چند مہینے، کچھ کو چند سال لگتے ہیں، لیکن اس کے بعد زندگی نارمل شروع ہو جاتی ہے، بالکل نارمل ہوتی ہے۔ ایسے ہرگز نہیں ہے کہ وہ کوئی آؤٹ کاسٹ ہو کر دیا جائے ان کو، کوئی ایک علیحدہ طبقہ بن چکا ہے، وہ کبھی نارمل لائف اور نارمل لوگوں میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اس چیز کو ذہن سے نکالیے، پہلی بات۔ دوسری بات، سائیکالوجسٹ وہ انسان ہے وہ جو آپ کا علاج مختلف، سب سے پہلے آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کا سارا کیس ہسٹری لیتے ہیں، آپ کا ڈفرینٹ میڈیٹیشنل ٹیکنیک سے، بریدنگ ایکسرسائزز سے، مختلف قسم کی تھیراپیز، کاؤنسلنگ، جس میں آپ کا سننا، اور پھر آپ کو بہت سارے ریلیکسیشن ٹپس بتاتے ہیں، جس میں آپ کو ایکسرسائزز، ذہنی مشقیں دی جاتی ہیں تاکہ آپ ان کو کریں، جس میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہوگی، میڈیٹیشن ہوگی، بریدنگ ایکسرسائز ہوگی، آڈیو ویژول ٹیکنیکس ہو گئیں، اور ریلیشن شپس کو بہتر کیسے کرنے کی ٹیکنیکس ہو گئیں، اور اس میں سوشلائزیشن کی، اور اس میں کوگنیٹو تھیراپی اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس۔ نفسیات کے ماہرین اس کو بہترین جانتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق صرف یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ میڈیسنس آپ کو سجیسٹ نہیں کرتے، وہ آپ کو دوائیاں نہیں سے پرسکرائب کر سکتے، وہ آپ کا سیشن لیتے ہیں اور آپ کو کاؤنسل کرتے ہیں، آپ کی پرابلمس کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کی اپنی ایک علیحدہ سے ریسرچ ہوتی ہے، فائنڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے مطابق وہ آپ کو مختلف قسم کی چیزیں کرواتے ہیں۔ لو سیلف اسٹیم کا معاملہ ہے، لو سیلف کانفیڈنس ہے، شائنس ہے، لوگوں سے بات چیت کرنے میں جھجک ہے، یا بہت زیادہ تنہائی ہے اور رونا آتا ہے، پریشانی ہے، تو وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے
ان ساری چیزوں سے اپنا ان کو مقابلہ کرنا ہے، مثبت سوچ اپنے اندر کیسے پیدا کرنی ہے، اور دنیا کو کیسے مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ اس کا سامنا کر کے اپنے حصے کا حق لینا ہے دنیا سے، نہ لڑنا ہے نہ جھگڑنا ہے۔ کوئی برا سلوک ہے، کوئی برے انوائرمنٹ میں ماحول میں رہ رہے ہیں تو اس کو اپنے آپ کو، اگر وہ نارمل ہوگا، سب سے پہلی سیلف سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے۔ سب سے اہم انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود انسان اپنے آپ کو اچھا کہے۔ جب آپ خود اپنے آپ کو اچھا کہنے لگ جائیں کہ میں اچھا ہوں، میں اچھی ہوں، میرے اندر یہ اچھائیاں ہیں، اپنی اچھائیاں گنیں گے، اور کسی کے مجھے برا کہہ دینے سے، کوئی گالی دینے سے، کوئی برا کرنے سے، یہ اس کی سوچ ہے، اس کی سوچ کی گندگی ہے، اس کی ذہن کی پستی ہے کہ اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، یہ میرے اوپر لاگو نہیں ہوتے کیونکہ میں ان سے بالا تر ہوں۔ جس دن آپ کے اندر یہ سوچ آ گئی، اس دن آپ خود اپنے تھیراپسٹ خود بن جائیں گے۔ یہ سیلف ہپنوسس کی ٹیکنیکس بھی ہیں، ہپنوسس بھی اس میں آتا ہے، ہپنوٹزم، جو کہ ایک پوری ایک ریکی بھی کیا کہتے ہیں، ایک علیحدہ سے سائنس ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں جو پرابلم کو شکار کچھ لوگ ہوں اگر ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم خود ہو سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہمارے والدین، بیوی، بچے، بہن بھائی، ارد گرد لوگ ہوں، دوست احباب میں، حلقہ احباب میں، ان کو ہمیں خود چاہیے کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں، بوسٹ کریں، ان کو لے کے جائیں ایسے ماہرین کے پاس جو ان کا بالکل پیشہ ورانہ اور ماہرانہ طریقے پہ علاج کر سکیں۔ اور باقی ایک اچھا لسنر بننے کی گنجائش ہر کسی میں ہوتی ہے، لوگوں کے دکھ سکھ بانٹا کریں، پرانے وقتوں کی طرح مل بیٹھنے کی کوشش کریں۔ پہلے چوپالیں ہوتی تھیں، بیٹھکیں ہوتی تھیں، اور لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے کہنے سننے کے لیے وقت ہوتا تھا۔ آج ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے والدین اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی وقت گزارنے والا نہیں، بوڑھے علیحدہ ہیں، بچوں کے ساتھ ہم ان کی لیول پہ جا کے ان کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، جنریشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے، ہر کوئی گیجٹس میں بزی ہے یا پھر ٹی وی دیکھ رہا ہے، اور پھر ہمارے لیے بہت سارے سوشل میڈیا بہت اہم ہو گیا ہے، میڈیا بہت اہم ہو گیا ہے، اس کے آگے بہت سارے فورمز آ چکے ہیں۔ ان کو بے شک انجوائے کریں، لیکن ساتھ میں انسانوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور اپنے لوگوں کو وقت دیں، ان کی تکلیف بانٹیں، ان کی خوشیاں ان میں شریک ہوں، اور ان کے ساتھ بھرپور وقت گزاریں۔ فارغ وقت جو ہے اپنا، وہ چاہے آپ کتابیں پڑھیں، وہ جو کہ بہت ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو بھی کریں، اچھی مشغولیات میں رہیں گے، اچھے ذوق و شوق رکھیں گے، تو یقیناً آپ کی بھی اچھی نشو و نما ہوگی اور پرداخت ہوگی، اور آپ کے بچوں پہ بھی اچھا، آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی اچھا اثر پڑے گا۔ اس امید اور اس نوٹ پہ اس بات کو اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بات پسند آئی ہو، کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں کہہ دیجئے، اور بات پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔